الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ ہماری کل کی نشست کے اندر ہم نے اپنے 2 پارے جو ہیں وہ مکمل کر لیے تھے والحمدللہ علی ذالک، اور سورۃ البقرہ کی اگرچہ کہ آیت نمبر 253 تک پڑھا تھا، لیکن یاد دہانی کے لیے آیت نمبر 253 سے ہم دوبارہ جو ہے وہ آج کی نشست کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے 33 رکوع جو ہیں وہ ہوئے چاہتے ہیں، اور یہ بالکل سمجھیے کہ اپنے تکمیلی مراحل میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ پہنچنے والی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء جتنے بھی تشریف لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے مابین ایک درجے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ رکھا ہے۔ بعض اعتبارات سے کوئی عظمت عطا کی ہے تو بعض کو کسی دوسرے اعتبار سے عظمت عطا فرمائی ہے، تو اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اس حوالے سے ملتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند فرمایا ان میں سے کچھ کو درجات میں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی تھی عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح نشانیاں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آپس میں نہ لڑتے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، یا واضح نشانی آ جانے کے پاس لڑائی کی گویا کہ کوئی منطقی صورت تو نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبردستی اگر ہم روک دیتے ان کو لڑنے سے تو یہ رک جاتے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے آزمانا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی لبرٹی تو عطا کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو اس اختلاف کے نتیجے میں کچھ لوگ تو وہ ہیں ان میں سے جو ایمان لائے، جو ٹھیک تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کفر کیا۔ گویا انبیاء ہی کی ساری امتیں ہیں، لیکن ان میں یہ لوگ جو ہیں وہ مختلف گویا کہ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر آپ سے بات میری پہلے بھی ہو چکی ہے کہ خطاب مسلمانوں ہی سے ہے، اور یہ تو اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں اسی طرح کے 2 مقامات گزرے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو اس انداز سے متنبہ کیا ہے۔ اب وہی انداز ہمارے لیے بھی آ رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاں شفاعت باطلہ کا تصور جس کی وجہ سے ان کے ہاں بدعملی جو ہے وہ پیدا ہو گئی، تو وہیں کہیں ہمارے ہاں بھی سرایت نہ کر جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس حوالے سے رہنمائی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ،
اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن پھر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش جو ہے وہ کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ظاہر ہے کہ مومنین کی دوستیاں بھی کام آئیں گی، ایمان والوں کی سفارشیں جو ہیں وہ بھی کام آئیں گی، لیکن ظالموں کے معاملے میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہوگی۔ اب آیت الکرسی توحید باری تعالیٰ کا سمجھیے کہ خزانہ ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ضمن میں قرآن کریم کا عظیم ترین مقام سورۃ الاخلاص ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ قرآن کریم کا اہم ترین مقام ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ پھر اس کی عظمت ہی کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بھی ارشاد یوں فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اس کو رات سوتے وقت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی شیاطین سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، بس وہی معبود برحق ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ جیسے کہا ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو ہماری زندگی تو اللہ کی عطا ہے، لیکن اللہ خود الحی ہے، اور اسی ضمن میں القیوم، اللہ تعالیٰ خود قائم ہے اور سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ جو کوئی بھی قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے ہی سے قائم ہے، اور اس کی ہماری زندگیاں، جیسے میں نے کہا کہ ہم زندہ تو ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کتنی احتیاجیں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی زندگی ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام اضمحلات سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہے اسے نیند اور نہ ہی اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی ہی کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یہ ساری کی ساری اسی کی ملکیت ہے، تو ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ انداز جو ہے یہ بڑا جلالی انداز ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت سے۔ اس روز کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، سوائے ان میں سے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اختیار دیں گے۔ بالکل آسانی والا معاملہ نہیں ہے کہ ہر شخص کہہ کر آگے بڑھ کر جو ہے وہ بات کر سکے گا، نہیں، جس کو اللہ اجازت دے۔ اور پھر سورہ عما یتساءلون کے آخر میں جا کر یہ بھی بات آئی ہے کہ ہر کسی کے لیے سفارش نہیں کی جا سکے گی۔ جیسے سورۃ المائدہ کے اندر آ جائے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دبی دبی آواز کے اندر اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش پیش کریں گے، ریجیکٹ کر دی جائے، نہیں تسلیم کی جائے، کیونکہ ایمان انہیں حاصل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا جس کو بھی سفارش جو بھی کرے گا اللہ کی طرف سے اسے اذن دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے لیے سفارش کر سکے گا وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ابھی آگاہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس ضمن میں سب سے بڑے شافی محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر اس کے بعد جو حفاظ بچے ہوں گے، ائمہ ہوں گے، علماء ہوں گے، جن کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اختیار جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو وہ پہلی آیت کے اندر بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل علم کامل اسی کا ہے، اب اس کے علم کامل میں سے جس کو وہ جتنا چاہے وہ عطا کر دے۔ باقی اللہ ہی کا علم ہے کہ جو کامل بھی ہے، جو قدیم بھی ہے، جو دائمی بھی ہے، جو اپنا ذاتی بھی ہے، باقی جس کا بھی ہے ظاہر ہے کہ اس کا وہ اپنا نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر۔
ظاہر ہے کہ یہاں پر کرسی سے مراد اس کی حکومت ہے، کیونکہ کرسی جو اگر یہی کرسی سمجھ لی جائے تو اس سے شرک ہونے کا گویا کہ امکان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کرسی پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے تو وہ کرسی اس سے تو بڑی ہوگی، جبکہ اللہ تو خود اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کرسی اصلاً بادشاہت کے معنی میں ہے کہ اس کی بادشاہت زمین اور آسمان کی ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ زمین و آسمان کی چونکہ حکومت اس کے پاس ہے تو ان کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کوئی بھی تھکان جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتی۔ تورات کے اندر یہ مضمون جو ہے اس اعتبار سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ اصل تورات جو ہے وہ بخت نصر نے جب حکومت سنبھال لی اور جب اس نے حملہ کیا ہے ان پر، اور یہ کہ جب توڑی ہے مقابی سلطنت یہودیوں کی، تو اس کے بعد وہ تورات بھی لے گئے۔ اس کے بعد یادداشت کے ذریعے سے جو تورات ہے وہ وضع کی گئی، اور اس تورات کے اندر ایک جملہ یہ بھی نقل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر، یہ 6 دن اور 6 راتوں کے اندر اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ تو اس عقیدہ کی بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن حکیم میں سورہ قاف ہے غالباً کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، آگے فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ساری تخلیق کرنے کے بعد بھی کسی درجے میں کوئی تھکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ لا اکراہ فی الدین، اب یہ بھی آیت جو ہے، اور یہ بلکہ پورا رکوع ہی آیت الکرسی والا بڑا عظمت کا حامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین نے جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ بالکل سادی ہیں، اور ایک اس کا قانونی پہلو بھی ہے کہ کسی شخص کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو دین کے اندر شامل کرے، کیونکہ زبردستی اگر آپ کسی کو دین کے اندر شامل کریں گے وہ تو شامل ہوگا ہی نہیں، اوپر سے پڑھ بھی لے گا کلمہ، تو زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ نظام الہیہ کو قائم کرنے کے لیے جنگ و جدال، قتال، اور اس کے لیے زور لگانا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک توحید کا شیلٹر نہیں ہوگا انسانیت امن کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ انفرادی حیثیت میں وہ ایک انفرادی معاملہ ہے، تو کوئی شخص اگر کفر کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو رہے، ذمہ بن کے رہے، لیکن یہ کہ غلبہ اسلام کے لیے اس کے لیے جہاد اور قتال کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ کو پتہ چلے گا کسی ایک شخص کو بھی زبردستی تو مسلمان نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کے غلبے کے لیے بڑی بڑی جنگیں، اتنی جنگیں کہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام النبی الملاحم بھی ہے، یعنی جنگوں والا نبی۔ اور میں نے کل یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ غزوہ بدر کے بعد تو پھر گویا کہ یہ جنگ کا جہاد جو ہے یہ کھل گیا اس کا راستہ، اور تا قیام قیامت یہ جہاد جاری و ساری رہے گا، اور سمجھیے کہ اس کی تکمیلی صورت ہوگی کہ جو اب جو ہے جس کی طرف دنیا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ ہماری دوسری نشست اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ لذیذ آ جائیں گے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی دین اسلام کے آ جانے کے بعد حق و باطل کے مابین جو فرق ہے، اگر کوئی سر کی آنکھوں کو بھی کھول کر دیکھ لے گا تو وہ نظر آ جائے گا۔ کچھ باتیں کل ہو گئی کہ نکاح کے ضمن میں جو اسلام نے تعلیم کی اس کے ذریعے سے جن جن لوگوں نے ان پر عمل کیا وہ قومیں زندہ ہیں، اسی طرح معاشرتی سطح پر اسلام نے جن جن چیزوں کی ہدایت کی ہے اس کو پوری دنیا اس وقت ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ چائنا اس وقت سود سے بری ہوتا چلا جا رہا ہے، وال اسٹریٹ کی تحریک چلی تھی کہ جس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے دنیا کے اندر آج، اس نے گویا کہ ایک ایسی طبقاتی تقسیم پیدا کر دی ہے جس میں 99% ایک طرف اور 1% جو لوگ ہیں وہ ایک طرف، جو تمام وسائل پر قابض ہیں۔ تو یہ باتیں کھل گئی قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا اور ایمان رکھے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس سے تو گویا بڑا ہی مضبوط سہارا جو ہے وہ تھام لیا۔ جس نے بھی کفر کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا تو گویا اس سے تو مضبوط کنڈا ہے جو پکڑ لیا۔ لا انفصام لہا، اور یہ وہ تعلق ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم،
اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بات ہوئی تھی کہ جو بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے، العروۃ الوثقیٰ کو تھام لے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگی، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو مومنین کا ولی ہے، ان کا پشت پناہ ہے، نگران ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس کی محبت کا پھر تقاضا ہے کہ اپنے اولیاء کو وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے ساتھی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش اسی آگ کے اندر رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اب یہ نمرود کا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ ایک انتہائی مواحد شخص کی حیثیت سے قرآن کریم نے جا بجا جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ نمرود کو اور قارون، نمرود اور فرعون، یہ دو بادشاہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ مادر پدر آزادانہ بادشاہت کی سوچ رکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء تو فرما برداری کی دعوت دینے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، لہٰذا یہ دو فکروں کا کلیش ہے، تو یہ باہم مباحثہ اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی۔ اے نبی، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص سے کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، کیوں ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، اللہ نے اسے تھوڑی سی بادشاہت جو دی تھی وہی اسے ہضم نہ ہوئی اور وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، گویا زندگی و موت کا مختار وہی ہے۔ اب چونکہ اس کے پاس کچھ اختیار تھا، بادشاہت تھی، تو اسی کے نشے کے اندر چور اس نے کہا انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، اس پر قرآن کریم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ کی دلیل بڑی ہی قاطع تھی۔ ایسی ہی دلیل آپ نے وہ مندر کے اندر بھی دی کہ جب بت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تو اس پر پوری کی پوری بستی کے سامنے آگے جواب نہیں آیا، اور یہاں پر بھی جو دلیل انہوں نے پیش کی اس کا نتیجہ یہ نکلا فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اس کا کلیم کرنے والا ہے تو مغرب سے نکال دے، تو اس پر وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اب اس پر تقاضا کیا تھا، ہدایت کو ایکسیپٹ کرتا، لیکن چونکہ بے انصاف تھا ہدایت کی طرف نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں سے ایک دو واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسے واقعات اکثر و بیشتر انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دیکھیے یہ یقین کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ ایک لیول تو یہ ہے کہ علم الیقین، کسی چیز کے بارے میں ہمارے پاس علم ہے، کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھے گا تو ہم کہیں گے کہ آگ لگی ہوگی، کیونکہ ہماری نالج میں ہے کہ آگ اور دھواں جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن دیکھی تو نہیں کسی نے آگ۔ اسی سے آگے بڑھ جائے، بلکہ اس کی مثال اگر لے لیں کہ اگر ہم اس کو بند کر لیں اور میں آپ کو سنا تو رہا ہوں اور اس سے آپ کے علم کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن سکرین پہ جب آپ چلتے ہوئے ساتھ کو دیکھیں گے تو اس میں عین الیقین، ایک درجہ یقین کا اور بھی بڑھ جائے گا کہ ہاں وہ آیات تو میں نے خود بھی پڑھی ہے، اور ترجمہ اگر سامنے ہو تو پھر تو گویا پتہ چل جائے گا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اس سے بھی اگلا ایک درجہ جو ہے وہ ہے کہ ایسی کیفیات کو اوپر سے گزارنا، ان کو فیل کرنا یا ان سے گزارنا، یہ سمجھیے کہ معجزات جو ہیں وہ انبیاء کے ساتھ آتے ہیں۔ انبیاء کا اصل مشن کیا ہے؟ انبیاء کا اصل مسئلہ، اصل مشن یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ جو دوسری دنیا ہے، جو اصل حقیقت ہے،
اس تک رسائی حواس خمسہ کے ذریعے تو ہو ہی نہیں سکتی، منطق لوجک سے تو ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ صرف نبی کے بتانے پہ موقوف ہے، اور اللہ نے فطرت کے اندر اس کی معرفت رکھی ہے۔ لہذا انبیاء کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں آگاہ کرے۔ لہذا جب تک انبیاء کا خود اپنا یقین حق الیقین کے درجے کا پہنچا ہوا نہیں ہوگا تو اس درجے میں وہ ہمارے ہاں وہ انتقال یا منتقل جو ہے وہ یقین کو نہیں کر سکیں گے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو پھر بعض ایسی حرکے عادات چیزیں عطا فرماتا ہے جو عام بندوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ انہی میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورے علاقے کو توڑ دیا تو وہاں سے اس شہر سے کئی ان کا گزر ہوا ہے۔ عام طور پر سمجھا گیا ہے جناب عزیر علیہ السلام ہیں۔ جب وہاں سے گزرے ہیں تو وہاں پر کوئی ذی نفس زندہ نہیں تھا، پوری بستی جو ہے وہ ٹوٹی پڑی ہے۔ تو ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 100 برس کی سمجھیے کہ وہاں پر موت دے دی، اور پھر 100 برسوں کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے ہیں تو وہ شہر آباد ہو چکا تھا۔ ذوالقرنین نے سمجھے کہ بخت نصر کو شکست دی، اور پھر اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا کہ جاؤ اپنے ملک کے اندر جا کر دوبارہ بس جاؤ، اور انہوں نے آ کر دوبارہ رینوویشن کر لی اپنے شہر کی۔ اور 100 برس کے بعد جب عزیر علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں دوبارہ تو منظر ہی اس کا جو ہے وہ تبدیل ہے۔ اس سے یقین کی کیفیت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی آگے اس سے مزید آ کر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے وہ بھی آئے گا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر سے اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس شخص نے کہا اللہ اس بستی کو مارنے کے بعد کیسے زندہ کر لے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 100 برس کی نیند دے دی یا موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اب پوچھا ہے کہ کتنی دیر بعد آنکھ کھلی ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ آپ 100 برس سوئے رہے ہیں۔ پھر آپ جس سواری پر تھے، جس گدھے پر تھے، ظاہر ہے کہ وہ گدھا جو ہے وہ تو اس کی ہڈیاں جو پنجر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، اور آپ کیونکہ سفر پر تھے تو کچھ کھانا تھا، تو کھانے کو اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا، اور گدھے پہ جو اللہ کا قانون فطرت ہے وہ لاگو ہوا، وہ بوسیدہ ہوتے 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 ہڈیوں کی صورت اختیار کر گیا۔ تو مزید مشاہدہ یہ کروایا کہ ان کے سامنے وہ جو ہڈیاں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور گدھا جو ہے وہ اسے کھڑا کر دیا، اور کھانے کی طرف جب نظر ان کی دوڑائی تو وہ بالکل تازہ ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے کہ جس وقت انہیں موت آئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کا اظہار فرماتا ہے اپنے لوگوں کے سامنے۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تو فرمایا اللہ نے تم رہے ہو یہاں 100 برس، تو دیکھو اپنے کھانے اور مشروب کو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئے۔ وانظر الى حمارك، اور دیکھو اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دے تمہیں نشانی لوگوں کے لیے۔ وہ ان کے سامنے جب اس طرح کا مشاہدہ ہوا ہے تو لوگوں کے سامنے زور سے کہیں گے کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامَ، تو دیکھو گدھے کی ہڈیوں کو، کیف ننشزها، ہم انہیں کیسے اٹھا رہے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر انہی ہڈیوں پر ہم کیسے گوشت چڑھا رہے ہیں۔ فلما تبین لہ، پھر خوب واضح ہو گیا ان کے لیے، قال عالم، اور کہا انہوں نے کہ میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب وہی واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ،
اے میرے رب دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب اسی پہ مامور تھے، اللہ نے آگے سے سوال جو ہے وہ کہا، قالا اولم تؤمن، تو نہیں مانتا؟ تو انہوں نے کہا قالا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، ہاں کیوں نہیں، میں مانتا ہوں، میرے اس پر ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب ذرا حاصل ہو، یقین جو ہے وہ اگلے مراحل کے اندر داخل ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پکڑ لو کوئی 4 پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، کچھ پرندے لیں انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر گویا کہ انہیں ذبح کر دے اور ان کے گوشت کے جو ٹکڑے ہیں وہ مختلف جگہوں پر پہاڑوں پر رکھ دیں، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اور پھر انہیں بلاؤ تو وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ اب یہاں جس طرح سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 4.5 رکوع تھے جس میں آئلی زندگی، میاں بیوی کا تعلق، اس کی مختلف جہتیں، مختلف کیفیات، مختلف نوعیتیں جو ہو سکتی ہیں، ان کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ گزشتہ نشست میں ہم نے سمجھا تھا۔ اب یہاں پر 4 رکوع آ رہے ہیں جس میں مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مال جو ہے اس دنیا کی بہت بڑی حیثیت، ایک ریئلٹی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور دوسری یہ بھی بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے، مستحضر رہنی چاہیے کہ اس کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے۔ اور فضل کا معنی کیا ہے؟ فضل کا معنی یہ ہے کہ کسی کو اس کی صلاحیت، یعنی جس کا وہ ڈیزرونگ نہ ہو، وہ چیزیں عطا کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص کو 100 روپے اس نے مزدوری کی ہے، اس کو 100 دینا ہے، اسے 200 دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ فضل ہے۔ اسی طرح سے اس کو کسی کو وہ کچھ دے دینا جس کا وہ استحقاق نہ رکھتا ہو، خالص اللہ کا فضل ہو، یہ گویا کہ وہ مالی فضل کی بات ہے۔ اس اعتبار سے بڑی قیمتی شے ہے کہ اسی مال ہی کے انفاق سے دنیا بھی انسان بہتر بسر کر سکتا ہے اور آخرت تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی تعلیم و تربیت کی ہے، جو کچھ فرمایا ہے، اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیاوی مسائل پر بھی مسلمان قابض ہوں۔ اور یہ بات صحیح احادیث کے اندر، سیرت کی کتب کے اندر نقل ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے اندر گئے تو وہاں کی مارکیٹ یہودیوں کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹاسک دیا۔ ایک تو آپ نے مدینہ المنورہ کے اندر ایک بازار کی بنیاد رکھی سٹیبل ہوتے ہی، اور اس کے ساتھ یہ ٹاسک دیا آپ نے کہ اس بازار کو یہودیوں کے بازار سے آگے لے کر جانا ہے۔ اور پھر وہ معاشی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہدایات فراہم کی کہ جن کے ذریعے سے پھر وہ بازار اتنا چمکا کہ جناب عمر فاروق کے دور کے اندر وہ اس وقت کی معلوم دنیا کی سب سے سمجھیے کہ بڑی مارکیٹ تھی، اور اس کی پھر سمجھیے کہ انتظامی ذمہ داری کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک خاتون تھی کہ جن کو ان کا گویا کہ وزیر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے انہیں مقرر کیا تھا۔ پھر حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ غریب مومن سے امیر مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام تصور جو یہ پیدا ہو گیا کہ شاید اسلام غربت کا نام ہے، نہیں، اسلام للہیت کا نام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ رہبانیت کی زندگی بسر کریں۔ مارکیٹ کھلی ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر زور لگائیں، محنت کریں، دنیاوی مسائل کو حاصل کریں، اور پھر انہی کے ذریعے سے ان کو تقسیم کریں، اپنی آخرت بھی کمائیں اور دنیا بھی کمائیں۔ یہ جو ساری کی ساری باتیں آگے آ رہی ہیں، اگر مال ہوگا ہی نہیں تو پھر تو یہ بے معنی ہے۔ اس سے پہلے بھی انفاق کا تذکرہ ہو گیا، تو اس بات کو سمجھیے کہ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، حضور نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ہاں اسی کے پیچھے ہو کے انسان اسی کو مقصد بنا لے، جہاں پر آ کر جو ہے وہ کچھ خرابی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات میں نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھی کہ یہ اللہ کا خالصتاً فضل ہے جس پر وہ کر دے۔
کیونکہ قارون کا یہ جملہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، وہ بڑا ہی بڑا بزنس مین تھا، بزنس ٹائکون، بل گیٹ سے بھی بڑا کوئی بزنس مین تھا۔ اور اسے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ اللہ کے لیے بھی دیا کرو، تو کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی پلاننگ سے پیسہ کمایا ہے، میں ڈیل بڑی اچھی کرتا ہوں، میں مارکیٹ کے رجحان کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے، لہذا میں اللہ کے لیے کیوں دوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شروع میں کہہ دیا کہ ہم دیتے ہیں، جس کو بھی کچھ ہم نے دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، لہذا انسان مال کمائے سمجھے یہ کہ یہ اللہ کا ہے، اور اس کو اسی نہج پر خرچ کرے کہ جس نہج پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ دو رکوع اس اعتبار سے قرآن کریم کے عظیم ترین رکوع ہیں کہ اس میں مال خرچ کرنے کے لیے مختلف مدات، نیت کی اصلاح، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ریشو پرپورشن کا تذکرہ فرمایا۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، گویا کہ ایک بیج جو ہے وہ لگا دیا اور اس کے نتیجے میں 7 سٹے جو ہیں وہ نکل آئے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ 700% تو کم سے کم ہے، اللہ جس کے لیے چاہے 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے لگاتے ہوئے انسان کے ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے کہ شاید پیسے ضائع ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اتنا بڑا منافع کہیں اور سے بھی ملنے والا نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، اور وہ علم والا بھی ہے کہ کس نے کس نیت سے دیا ہے، کس حساب سے دیا ہے۔ جیسے کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی ایک شخص نے 1 درہم دیا اور کسی شخص نے 1,00,000 درہم دیے، اور اللہ کے ہاں وہ 1 درہم اجر میں 1,00,000 درہم سے اوپر چلا گیا۔ یہاں پر 700 کی بات تھی، حدیث کے اندر میں نے کوئی ریشو پرپورشن بنتا ہے 1,00,000 اور 1 کے مابین؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کھولا کہ اس کے پاس 2 ہی تھے، اس نے 1 اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، گویا اس نے اپنی کل کائنات کا نصف دے دیا۔ جبکہ کسی کے پاس بہت زیادہ، تو ظاہر ہے اجر تو ہے لیکن اتنا نہیں جس نے نصف ہی دے دیا۔ تو اصل چیز ایک تو یہ مقدار نہیں ہے، اخلاص ہے، اور اس میں جھجکنا نہیں چاہیے، لہٰذا اللہ، اور دوسری بات کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور بے شک وہ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر پیچھا نہیں کرتے اس کا جو خرچ کیا ہے احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی دکھ دینے کے لیے۔ آپ نے کسی کو دے تو دیا، اب جب کبھی بھی وہ سامنے آتا ہے تو آپ اس کی دل آزاری کرتے ہیں، کبھی کوئی اپنی بات کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تو وہی ہے نا کہ جس وقت میں نے تمہارے گھر میں آٹا نہیں تھا میں نے آٹا ڈلوا دیا، تمہاری بجلی کا میٹر کٹنے والا تھا میں نے تو تمہیں تمہارا میٹر جو ہے وہ بحال کروا دیا تھا، اب مجھ سے بات کرتے ہو۔ تو یہ انداز فرمایا کہ جو یہ نہیں کرتے، اللہ کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو گویا جو یہ کچھ کرتے ہیں جو میں نے کہا ان کے لیے کوئی اجر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے، قول معروف و مغفرۃ، دیکھو بھلی بات کہنا اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعوها اذی واللہ غنی حلیم، کسی کو اچھی بات، پیار کی بات کہہ دینا، درگزر کر دینا، وہ اس صدقے سے بہتر ہے، وہ اس مالی اعانت سے بہتر ہے جس کے بعد آپ لوگوں کی دل آزاری کریں۔ اس سے تو بہتر تھا دیتے ہی نہ، اچھی بات کہہ دیتے، اس کا کچھ نہ کچھ اجر جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جاتا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
دیکھو اپنے صدقات کو سامنے والے کو اذیت دے کر اور احسان جتلا کر ضائع نہ کرو. پیسہ تو گیا ہے لیکن تم نے ضائع کر دیا. اپنے نفس کی تھوڑی سی شرارت کو تم جھیل نہیں سکے جس کے نتیجے میں وہ اپنی ساری محنت کو ضائع کر گئے. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس. اب یہ دوسری بات. ایک بات تو وہ ہے کہ جس نے اذیت دی وہ تو سمجھے اخلاقی اعتبار سے زیادہ ہی نیچے چلا گیا. ایک دوسری کیفیت بھی ہے کہ اگرچہ کہ اس نے سامنے والے کو تو کسی درجے میں کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں دی لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال خرچ کرنے کا خوب چرچا ہو جائے, لوگوں پر ذرا منکشف ہو کہ ہاں فلاں صاحب تو بڑے سخی ہیں. تو یہ بھی جو شے ہے وہ اجر سے محروم کرنے والی ہے. بے شک جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, وہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر اور اللہ پر, فمثلہ کمثل صفوان. اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتے. علیہ تراب فمثلہ کمثل صفوان, تو مثال اس کی ایک صاف چٹان کی مثال, علیہ تراب جس پہ تھوڑی سی مٹی ہے, فاصابہ وابل پھر برسے اس پر زوردار بارش, فترکہ صلدا پس چھوڑ دے اسے سخت چٹان کی صورت میں. کوئی بڑا ہی چٹگل پہاڑ ہے, اس پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہے, اس مٹی کے اندر جا کر آپ نے اپنا بیج جو ہے وہ بو دیا. جیسے ہی بارش آئی تو ظاہر ہے کہ وہ مٹی کو بہا کر لے گئی کیونکہ نیچے زمین چٹیل تھی اور وہ جو اپنا آپ کا اپنا اثر تھا وہ بھی گیا. یعنی ایک صورت تو وہ ہے جو دوسری مثال ہے کہ زمین جو ہے وہ نرم کی ہے اور نرم کر کے وہ زمین زرخیز بھی ہے, اور جو بیج لگایا گیا وہ بھی خالص ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب جب لگایا, اب جب بارش آئی ہے, وہ پانی نیچے جذب ہوا ہے, اس سے وہ بیج پنپتا ہے, اس سے پھر پودا نکلتا ہے اور اس سے پھل ملتا ہے. اور فرش کے اوپر کو مٹی پڑی ہے, اس مٹی پہ کچھ رکھ دیا, پھر بارش آ گئی اس کو بہا کر لے گیا. تو یہ وہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, گویا وہ پودا اگتا ہی نہیں ہے, پھل تو بڑی دور کی بات ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا, پس چھوڑ دے اسے سخت چٹان کی صورت میں, وہ نہیں اختیار رکھتے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کافروں کو ناشکری کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, تثبیتاً من انفسہم, اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دین پر. کمثل جنۃ بربوات, اس باغ کی مثال ہے جو ایک بلند زمین پر ہو, سطح مرتفع اس کی بلند ہے, پہلے ہی اونچی جگہ پر ہے. اصابہا وابل, اور برسے اس پر زوردار بارش, فآتت اکلہا ضعفین, تو اس بارش کی وجہ سے وہ 2 گنا پھل لے کر آئے. وہ جگہ بھی اچھی ہے, بارش کو اس نے جذب کر لیا تو 2 گنا پھل لائے. پھر فرمایا فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ, پھر اگر بارش نہ بھی برسے تو چونکہ وہ ذرا بلند مقام پر ہے تو جو تھوڑی بہت شبنم تھوڑی بہت پھوہار پڑتی ہے اسی کے ذریعے ہی سے اس کے جو بیج جو ہے وہ پھل اور پھول جو ہے وہ نکال لیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھے باغبان کی مثال جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کوئی شخص ہے وہ بالکل بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا, بچے ابھی چھوٹے ہیں, معلوم ہوا یا دیر سے پیدا ہوئے یا شادی لیٹ ہوئی, بہرحال بچے چھوٹے ہیں, خود بوڑھا ہو گیا. اس کا کل ایسٹ جس کے ذریعے سے بیوی بچوں کو اس نے پالنا ہے وہ ایک باغ ہے. اب خود اس کے اندر قوت نہیں ہے کہ باغ جب بالکل پوری طرح سے تیار ہو گیا تو آسمان سے ایک آگ کی ہوا آئی اور اس پورے کے پورے باغ کو وہ جلا کر راکھ کر کے چلی گئی. یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی کہ جو دنیا کے اندر مال کو تو خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جس وقت سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہوگی یعنی آخرت کے دن,
تو چونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے ان کو اس باغ میں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مفہوم پوچھا، شورا بلا لیا آپ نے، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ساری زندگی سیدھے راستے پر زندگیوں کو بسر کریں لیکن بالکل آخری دور کے اندر جا کر سیدھے راستے سے ہٹ جائیں اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ آخری عمر کے جو اعمال ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسی احادیث اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ جذبہ اطاعت و بندگی کا کبھی بھی پرانا نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ دم آخر اللہ تعالیٰ سے جا کر مل جائیں۔ تو ایک اس کی مثال جو ہے وہ یہ بھی بیان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور آ جائے اس پر بڑھاپا اور اس کی کمزور سی اولاد بھی ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو پھر آ جائے اس باغ پر ایک تیز آندھی، فیہ نارٌ، جس میں آگ ہو، فاحترقت، اور پورے باغ ہی کو وہ جلا کر راکھ کر دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و خوض کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہتر شے پیش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کیا کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ارادہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ردی چیز کے دینے کا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر کبھی تم پر یہ تنگی، یہ تکلیف، یہ مجبوری پڑ جائے تو تم اسے نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ، گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی چیز کسی کو دو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تم پر محرومی اور محتاجی آ جائے۔ یہ بھی چشم فلک نے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی ریاستوں کے حکمران تھے پھر پلیٹ فارموں پہ مانگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، تاریخ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لہٰذا جب تمہارے پاس وسعت ہے تو ایسی چیز دیا کرو کہ اگر کبھی تمہیں حاجت پڑ جائے تو تمہیں وہ چیز ملے تو تم اسے قبول کر لو، ایسی شے نہ دو کہ جو کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو تم اسے قبول نہ کرو، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے یہ کہ آنکھیں بند کر کے لو، بالکل ہی کوڑا ہو جائے انسان تو اس میں پھر یہ کہ وہ خشک روٹی جو ہے وہ بھی لے لے، لیکن دینے والے کو تو چاہیے کہ صحیح چیز جو ہے وہ پیش کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اس کے اندر آزمائش ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان کا حصہ تمہارے پاس ہے، لہذا دو، وگرنہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور دیکھو شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اپنے پیسے کو ذرا بچا بچا کر رکھو، کہیں غریب ہی نہ ہو جانا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسرا حکم کیا دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ فضل کا اور مغفرت کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، یہ مقدمات نبوت میں سے ہے حکمت، دانائی، چیز کی اصل کو پہچان لینا۔ انشاءاللہ اس پر بات جو ہے وہ آگے آ جائے گی، سورہ القصص کے اندر بھی آئے گی، سورہ یوسف کے اندر بھی آئے گی کہ حکمت ہے کیا۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے عطا کی گئی حکمت تو یقیناً اسے تو دے دی گئی پھر بہت بڑی بھلائی۔ وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں قبول کرتے لیکن عقل مند لوگ۔
وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، او نذرتم من نذر، یا پیش کرتے ہو کوئی نذر منت میں سے، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم ظاہر کرو صدقات تو اچھا ہے، یہ اس سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ رکھو انہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تو دے دو انہیں فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی پوشیدہ انداز میں، کیونکہ ریاکاری کا بالکل کوئی شائبہ ہی نہیں رہتا تو اس کے اندر تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ دور کر دے گا اسی مال خرچ کرنے سے تم سے تمہاری برائیاں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اور اے نبی نہیں ہے آپ کے ذمے ہدایت دینا انہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرو گے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تو پورا تمہاری طرف وہ لوٹا دے گا یعنی اللہ، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کسی درجے میں بھی کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اہم ترین جو حقدار ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ معاشرے کے اندر ایک تو یہ کاروباری قسم کے لوگ ہیں کہ گویا اب ان کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کو اگر کہا جائے کہ کام کرو تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس کو سادہ لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، چھوٹی موٹی وہ کوئی جاب بھی کرتے ہیں، آپ مزید انہیں کہیں کہ بھئی پارٹ ٹائم کہیں کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بہرحال حالات کا جبر ایسا ہے کہ ان کے معاملات آسانی سے نہیں چل رہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو کاروباری کے، یہ تو نہیں میں کہتا کہ آپ انہیں دیں ہی نہ، لیکن بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھیے کہ ایک بزنس ہے ان کا، اور اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں کہ جو استحقاق رکھتے ہیں، کہ جو مانگنے میں اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، ان کو دیکھا جائے، اپنے معاملات کے اندر کچھ سادگی پیدا کریں گے، پھر نظر لگائیں گے، پھر جو مستحق نظر آئے گا اسے محبت اور اکرام اور وقار کے ساتھ دینا، تو یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کا اسپیسیفکلی تذکرہ ہے وہ اصحاب صفہ ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ کے عنوان سے سمجھیے یہ پہلی اسلام کی یونیورسٹی ہے، جس میں یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے، آپ جو کچھ فرماتے وہ لکھ لیتے، اور وہیں سے پھر امت کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیلی ہیں، لہذا وہ کام وغیرہ پر جا نہیں سکتے تو اپنی ضروریات اس درجے میں پوری نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے توجہ دلائی کہ اللہ کے ان بندوں کی طرف بھی تھوڑی توجہ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، انفاق ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، جیسے آج مدارس وغیرہ ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور یہ دینی مصروفیات کی وجہ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین پر معاش کے لیے چل پھر سکیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور چونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تو سامنے والا انہیں خوشحال سمجھتا ہے، تعرفوہم بسیماہم، حالانکہ ان کے چہروں سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، وما تنفقوا من خیر، تو تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ فاضل اضافی پیسے، کچھ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو گئی، اب کچھ اضافی پیسے ہوں
تو ان کے دو استعمالوں کا تذکرہ ہے، ایک تو استعمال اس کا اچھا ہے اور ایک برا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے فاضل سرمایہ کا اچھا استعمال اس کا بیان فرمایا۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن اور رات، صبح و شام، سرا وعلانیۃ، چپکے چپکے بھی اور علی الاعلان بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو گویا اچھا استعمال ہے اضافی پیسے کا۔ نمبر 2، الذین یأکلون الربا، اور جو اسی پیسے کو سود پر دیتے ہیں، جس کی بد صورت جو شکل ہے، بدترین شکل تو وہ ہے کہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے، جسے عام طور پر پنجابی میں کہنا تو نہیں چاہیے پٹھان کا سود، بہرحال جسے کہا جاتا ہے، اگرچہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں، کسی خاص قوم کو پرٹیکولرلی کہنا کو مناسب تو نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اور دوسرا پھر یہ بینکنگ، پھر پالیسیز، یہ ساری اس کے اندر جو ہیں وہ چیزیں آ جائیں گی جن کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ سود ہے، جائز نہیں ہے۔ الذین یأکلون الربا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ یوں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، یوں کھڑے ہوں گے کہ گویا جیسے شیطان نے چھو کر انہیں پاگل کر دیا ہو۔ یہ سمجھے بریکٹ کے اندر یہ لفظ ہے قیامت کے، اصل اس کا ترجمہ یہی کہ وہ یوں کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو۔ یہ اسٹاک ایکسچینج پہ جو لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور جو ریٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کی جو کیفیت اگر کوئی شخص دیکھے تو وہاں پر اندازہ ہوگا کہ وہ ایک لمحے میں زندہ اور ایک لمحے میں مرتے ہیں۔ اور پھر آخرت کے معاملے میں بھی تو فروز تو گویا اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں یوں کھڑا کرے گا کہ سارے ہی لوگوں سے علیحدہ نظر آئیں گے۔ ذالک بانہم قالوا، اب ان کی یہ سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت بھی تو سود ہی کی طرح سے ہے۔ تجارت میں بھی ہم پیسے سے چیز خریدتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ کیا ہے کہ پیسے ہی ہم نے کسی بینک میں دے دیے ہیں، اس سے کوئی نفع حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو اس پر کیا پریشانی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ کہ منطق اور لاجک کے اعتبار سے بھی اس کے جواب ہیں، لیکن اللہ نے لاجک کے ذریعے جواب پیش نہیں کیا، بلکہ شاہانہ خدائی انداز ہے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا، بس دو ٹوک بات ہے۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس آئی جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس پر وہ باز آ گیا، تو جو سابقہ زندگی کے اندر ہو چکا وہ ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا امر، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی طرف ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے، چاہے تو بخش دیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، عام طور پر جو مشاہدہ ہے وہ کیا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے اور کسی کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے سے کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے الٹی سمجھیے کہ مختلف بات بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے گویا ارشاد فرمایا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ فتح مکہ پر وہ جو پہلا حصہ آیا بس وہی نازل ہوا تھا،
یہ بعد میں الٹیمیٹم کی صورت میں اب یہ جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے باقی سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، الٹیمیٹم کے بعد بھی تمہاری روش تبدیل نہیں ہوتی، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن لو اعلان جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سخت الفاظ ہیں، ہر شخص کو اپنی بزنس میں اپنی اکانومی جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے کاروباری امور کو چیک کرنا چاہیے۔ ایک تو امور وہ ہیں جو ریاستی سطح پر جنہوں نے جو کہ ناگزیر ہیں جن کے اندر انوالو ہونا، ان کی تو اور بات ہے، ان کے لیے رائٹ بھی ہے، لیکن ہم سب نے جو پالیسیز لے رکھی ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، جو سودی قرض لے رکھے ہیں، ان سب کو اس حوالے سے غور و خوض کرنا ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سودی قرضہ لے کے ہم پھلیں گے پھولیں گے، جبکہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے، یہ انفرادی معاملہ ہے۔ اسی طرح ریاستی سطح پر پوری دنیا کی اکانومی سود پہ کھڑی ہے، اور یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ گویا طبقاتی نظام جو ایک وضع کیا ہے جس کے اندر اصل پرزہ جو ہے وہ اسرائیل اور یہود ہیں، اور اس کے ذریعے سے پوری کی پوری دنیا کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہے، ان سے نکلنا چاہیے۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اندر، پاکستان کی بنیادوں کے اندر اسلام ہے، پاکستان قانونی طور پر ایک اسلامی ملک ہے، لہذا اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے۔ وہ اس لیے موجود ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی غیر اسلامی قانون کوئی چیز ہو تو اس کی نشاندہی کر کے اعلیٰ عدلیہ کو پیش کرے اور اس کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی چارہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ گزشتہ 50 برسوں میں بار بار اعلیٰ عدلیہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ بھی بھیجی، عدلیہ کی طرف سے ریاستی سطح پر سود کی بندش کے احکامات بھی جاری ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو عملی جامہ کوئی نہیں پہنایا گیا۔ قوم کے ہاں اس کی حساسیت نہیں ہے، وگرنہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمارے، بڑے کہہ لیں، اور بہت سارے مسائل ہیں، بجلی نہ آئے تو ہم باہر آ جاتے ہیں۔ گزشتہ 10 برسوں سے تو ہم باہر ہی ہیں، 2013 سے لے کے آج تک باہر ہی ہیں، روڈ ہی پہ ہیں۔ ہر شخص کے اپنے مسائل ہیں، اپنے مسائل کے لیے وہ باہر ہے، اور اس قدر کیٹاگوریکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ، اس کے لیے کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی درجے میں کسی پر پریشر ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ریاست کا نہیں ہے، انفرادی حیثیت میں ہر شخص، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گوڈے گوڈے سوت جکڑیا، وہ کیفیت ہے۔ اور آج اگر اپنا بجٹ دیکھیں تو آپ کے بجٹ کا 50% سے زیادہ حصہ انٹرسٹ ہے جو دینا ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں کہ سوئی گیس کے بل بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، 1 ماہ کے بعد IMF کو قسط دینی ہے، دینی کہاں سے ہے؟ آپ کا میرا خون نچوڑ کر ہی تو دینی ہے، لیکن ووٹ کے اندر ریگنگ ہوگی، اس پہ تکلیف ہے، حق مارا گیا، ظلم ہوا۔ فارم 45 47 کے اندر مسائل ہیں، ظلم ہوا، غلط تھا، ظلم ہوا، اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی شخص بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص باہر جانے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ جن کا اپنا وزن اتنا ہے کہ اس سے کوئی سوسائٹی پہ، اور وہ لوگ کے جو مقتدر طبقات ہیں جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، ان کو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ میڈیا کی سطح پر یہ باتیں ہیں تو وہ اس کو کوڈ ہی نہیں کرتے، ان کا بیان ہی نہیں کرتے۔ بہت سارے اس ملک کے اندر ناانصافیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے سودی معیشت۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہم جیت نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اب یہ کہا کہ سود پر مال دیا تھا، سود چھوڑ دو، لیکن جو تمہارا اپنا اصل ہے وہ لے سکتے ہو، لیکن اصل جس نے سود پر پیسے لیے ہیں وہ تنگ دستی ہوگا، تبھی تو اس نے سود پر لیے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دے دو اسے خوشحالی تک۔ آگے فرمایا وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر چھوڑ ہی دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس کے اندر تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اخلاقی بات ہے، یہ قانونی بات نہیں ہے۔ قانونی بات یہی ہے کہ اپنا رائٹ آپ لے سکتے ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرتے رہو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے جس میں ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو جو بھی اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو 3 رکوع ہو گئے مالی معاملات کے ضمن میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اضافی پیسے کو خرچ کر دو۔ دوسرا یہ کہ بہرحال سود میں تو نہ دو۔ اب یہ درمیانی ایک چیز جو آ رہی ہے ادھار اضافی، اگر تم چھوڑنا نہیں چاہتے، دینا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اس کے ذریعے سے یہ ہے کہ لوگوں کی امداد کرو، ادھار وغیرہ دے دو۔ تو ادھار کے حوالے سے کوئی ہدایات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اس لین دین کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ قَاتِبٌ أَن يَكْتُبْ، اور انکار نہ کرے کاتب کہ جب اسے کہا جائے کہ وہ لکھے تو اسے لکھنا چاہیے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جیسے سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، پس اسے ویسے لکھنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص کے جس نے قرض دینا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے، اس اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھنے میں کوئی کمی نہ کرے، کوئی جھول نہ مارے، کوئی گول مول قسم کی تحریر نہ لکھ دے کہ جس کی وجہ سے بعد میں کوئی کنٹروورسی ڈیولپ کر سکے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ کہ جس کے ذمہ قرض ہے خود ناسمجھ ہے یا کمزور ہے، لکھ نہیں سکتا، لکھوا بھی نہیں سکتا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ، یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا کوئی ولی، کوئی بھائی، اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ عدل کے ساتھ وہ معاہدہ جو ہے وہ لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دیکھو اس معاہدے کے اوپر بھی 2 گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 خواتین، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے، ان تضل احدہما، کہ اگر ان 2 خواتین میں سے کوئی ایک بھول بھی جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرائے ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کرے گواہ جب انہیں بلایا جائے، ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند اللہ، اور کاہلی نہ کرو اس میں کہ تم لکھواؤ اسے، لکھو اس معاملے کو، یہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے لکھ لیا کرو، یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عدل والا ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں ایسا کوئی فوری لین دین ہو، کوئی تجارت ہو، تو تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، تو جو تم آپس میں کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، فوری لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھا جائے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَ قَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والوں کو اور نہ ہی گواہوں کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ بڑی نافرمانی ہے تم میں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی شخص سفر میں ہے اور لکھنے وغیرہ کے حوالے سے اس وقت اس کے پاس موقع بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں، ہنگامی صورت میں، ایمرجنسی کی صورت میں کیا طریقہ اختیار کرے؟
وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، تو کچھ رہن رکھوا لو قبضہ میں دے کر، یعنی کسی کو کہو بھائی میری یہ گھڑی ہے یہ رکھ لو، مجھے اتنے پیسے دے دو، میں انشاءاللہ اپنی جگہ پر جاؤں گا، پہنچوں گا تو انشاءاللہ لذیذ آپ کے پیسے جو ہے وہ دے دوں گا اور اپنا سامان جو ہے وہ لے لوں گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پس چاہیے ادا کر دے وہ کہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، یعنی اب یہ نہ ہو کہ وہ مقام پر چلا گیا، وہ پیسے جو کہے بھائی میری چیز مجھے واپس کر دو، وہ کہ ہے ہی نہیں، گم ہو گئی، یا میں نے تو خرید ہی لی تھی، تو اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ نہ کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس نے چھپائی گواہی تو بے شک وہ اپنے دل کا گناہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے۔ للہ ما ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے یا چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور پھر جسے چاہے گا وہ بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو دو آخری آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، یہ بہت ہی عظمت کی حامل آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا قرآن کریم جناب جبرائیل امین زمین پر لے کر آئے ہیں، لیکن یہ دو آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب حضور واپس آنے لگے ہیں تو جیسے ملاقات ہوئی کسی بڑے سے، تو واپس آتے وقت وہ کہتا ٹھہرو یار، اور کوئی چیز جو ہے وہ تحفہ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے تحفہ لے جاؤ۔ یہ دو آیات حضور کو تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ جناب جبرائیل امین زمین پر لے کر نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ اوپر گئے ہیں ان کو لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص رات کو سوتے وقت یہ آیات پڑھ لے گا اس کے لیے ساری رات یہ کفایت کریں گی۔ ویسے تو پوری سورت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے پڑھنے کی بابت حکم فرمایا ہے، فرمایا اس کا پڑھنا برکت، نہ پڑھنا حسرت ہے، اور پھر فرمایا شیطان یا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس پر کوئی جادو کے اثرات ہیں، شیاطین کے اثرات ہیں، وہ یہ پڑھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی شیطان بھی بقرہ کا مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اتنی قوی سورہ مبارکہ ہے۔ اور خاص طور پر پھر یہ دو جو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے اعزاز ہے کہ جیسے ایک بریکٹ ہوتی ہے اس کے اندر قوتیں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں، تو اس بریکٹ کے اندر اللہ کے رسول اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ایک ساتھ بیان کیا۔ ایمان لے کر آئے اللہ سبحانہ و تعالی، ایمان لے کر آئے رسول جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ان سب نے کہا کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اس ضمن میں کہ سب اللہ کے رسول ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ دوسری بات آ گئی کہ درجات کے اندر بہرحال فرق ہے، وہ تیسرے پارے کے آغاز کے اندر بات آ گئی ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہاں پر بھی یہ جو قالو ہے اس کے اندر حضور بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ غفرانک ربنا، ہم سوال کرتے ہیں تم سے تیری بخشش کا اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ کسی بھی جان پر مگر اس کی صلاحیت و اس کی قوت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اس کا نیک عمل کا اجر جو اس نے کیا، اس پر ہوگا برائی کا وبال جو اس نے کیا۔
اب یہ دعائیں ہیں اور یہ مقبول دعائیں ہیں، احادیث کے اندر ہے کہ یہ دعائیں مقبول ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھول جائیں اور بھول کر کوئی خطا کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے پروردگار مت ڈال ہم پر وہ بوجھ کہ جس کی اٹھانے کی قوت ہم نہیں پاتے۔ واعف عنا، اور درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری سورۃ البقرہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔